بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، پارٹ 3۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نوح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا
انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا کہ آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان، آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرو۔ اور مزید ارشاد ہے، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو، کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور مزید فرمایا، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ مزید فرمایا، کیا تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیرخواہی اور قوم کا عناد۔ نبی کی خیرخواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں،
یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔